بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تیسری قسم سببی اسباب کی ہے۔ یہ وہ رشتہ داری ہے جو آزادی کے سبب سے قائم ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنے غلام یا باندی کو آزاد کر دے تو آزادی کے سبب آزاد کردہ غلام باندی اور اس کے آقا کے درمیان ایک رشتہ داری قائم ہو جائے گی جو آزادی کے سبب سے ہوگی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، الولاء لمن اتقی، کہ آزادی کے سبب سے قائم ہونے والی رشتہ داری اسی شخص کے ساتھ ہوگی جس نے آزاد کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد ہے، الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب لا یباع ولا یوہب، کہ آزادی کے سبب قائم ہونے والی رشتہ داری یہ ایسی ہی رشتہ داری ہے جیسے نسب کی رشتہ داری ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کا کوئی اصحاب الفرائض میں سے اور اس کے نسبی اسبات میں سے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا اور اس کا ایک آزاد کرنے والا آقا وہ موجود ہے، تو اب اس آزاد کرنے والے آقا کو اس شخص کا وارث شمار کیا جائے گا، اور اس آزاد کردہ غلام کا نے جو کچھ مال چھوڑا ہوگا وہ سارا کا سارا اس آقا کو مل جائے گا۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ آزادی کو رشتہ داری کا سبب کیوں بنایا ہے، تو کیونکہ یہ آقا کا اپنے غلام کے اوپر ایک انعام ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب نبی آپ نے اس شخص کو کہا جس پر اللہ نے اور آپ نے انعام کیا، تو اللہ نے تو زید بن حارثہ پر انعام کیا تھا اسلام کے ذریعے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا تھا آزاد کر دینے کے ساتھ۔ تو اب اسی بنا پر یہ جو تعلق ہے تو اس تعلق کو ہم ولا بھی کہتے ہیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ آزاد کرنے والا یہ غلام کی زندگی کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ والد وہ بیٹے کے وجود کا سبب بنتا ہے، اسی طرح یہ آزاد کرنے والا آقا یہ غلام کی زندگی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ حریت جو ہے آزادی یہ انسان کی زندگی ہے۔ کیونکہ آزادی کے بغیر اس غلام کا نہ کوئی اپنا ذمہ تھا، بلکہ یہ مال اور دوسری چیزوں کی طرح تھا، جب کوئی چاہتا اس کو بیچ دیتا، جب کوئی چاہتا اس کو خرید لیتا تھا۔ تو آقا نے جب اس کو آزاد کیا تو گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ تو اسی اعتبار سے جیسے بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اسی طرح آزاد کردہ غلام یہ اپنے آقا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ چوتھی قسم کا تعلق بھی تیسری قسم کے ساتھ ہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آزاد کرنے والا وہ خود نہ ہو اور آگے اس کا باپ، بیٹا، بھائی یا چچا وغیرہ ہو تو یہ بھی وارث ہوں گے۔ تو اگر آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں سے بھی کوئی نہ ہو اور اسی طرح اس کا آقا بھی نہ ہو اور آگے آقا کا بیٹا یا والد یا بھائی موجود ہے، تو اس کو بھی ہم وارث شمار کریں گے۔ تو اسی بنا پر اس قسم کو ہم کہتے ہیں سببی اسبات کے نسبی اسبات، اور اس کو دوسرے الفاظ میں جو اصطلاحی الفاظ استعمال ہوتے ہیں
وہ عصبۃ مول العتاقہ بھی کہتے ہیں۔ تو باقی یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو تیسری اور چوتھی قسم ہے، اگر اس کے حوالے سے کسی کا ذہن صاف نہ ہو اور کسی کو اچھی طرح سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے مسائل اب پیش نہیں آتے ہیں۔ پانچویں قسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے اصحاب الفرائض ہوں اور ان کو قرآن پاک کے بیان کے مطابق حصہ دے دیا جائے اور اس کے بعد اس کے نہ اسبات نسبیہ ہوں نہ اسبات سببیہ ہوں، تو اب ترکہ کا بچ جانے والا حصہ وہ دوبارہ اصحاب الفرائض کو ہی لوٹا دیا جائے گا۔ تو اسی کو ہم کہہ دیتے ہیں رد علی اصحاب الفرائض النسبیہ۔ تو کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اصحاب الفرائض کی دو قسمیں ہیں، 12 میں سے 10 تو وہ ہیں جن کے آپس میں تعلق وہ نسب کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور 2 جن کے درمیان تعلق وہ سبب نکاح کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو 12 میں سے صرف 10 پر رد کیا جا سکتا ہے اور میاں بیوی پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹی قسم ذوی الارحام کی، یہ میت کے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو نہ تو اصحاب الفرائض ہوتے ہیں نہ ہی اسبات میں سے ہوتے ہیں، جیسے پھپھی ہو گئی، خالہ ہو گئی، نانا ہو گیا، ماموں ہو گیا۔ تو یہ ان کو ذوی الارحام کہہ دیتے ہیں، اور ان کا کیونکہ حصہ نہ تو قرآن پاک نے بیان کیا ہے اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی ان کا کوئی حصہ واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا، تو ان کی توریث کے حوالے سے بھی فقہا کی آراء مختلف ہیں۔ تو بہرحال اگر مرنے والے کا نہ تو اصحاب الفرائض میں سے کوئی رشتہ دار ہو، نہ اسبات نسبیہ میں سے کوئی ہو، نہ اسبات سببیہ میں سے ہو، تو پھر اس کے بعد ذوی الارحام کو وارث بنایا جائے گا۔ ساتویں قسم مول الموالات، یعنی باہمی امداد کی بنیاد پر قائم ہونے والی رشتہ داری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو مجہول النسب ہو، یعنی کہ اس کا باپ دادا معروف نہ ہو، تو وہ کسی دوسرے شخص کو یہ کہے کہ اگر کل مجھ سے کوئی جنایت اور جرم ہو جائے تو تم میری طرف سے تاوان برداشت کرو، اور اگر میں مر جاؤں تو جو کچھ مال دولت چھوڑ کے جاؤں تو تم اس کی وراثت حاصل کرو۔ تو اگر دوسرا شخص اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو قبول کرنے والا، اس کو ہم مول الموالات کہتے ہیں۔ تو اب یہ شخص جس نے اس معاہدے کو قبول کیا ہے، یہ وارث بنے گا اس شخص کا اس وقت کہ جب اس کا کوئی نہ تو صاحب فرض ہو، نہ اسباب سببیہ میں سے ہو، نہ نسبیہ میں سے ہو، نہ کوئی ذوی الارحام میں سے ہو، تو ہم اس شخص کو اس کا وارث بنائیں گے۔ اس کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وارث بناتے ہیں، جبکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وارث نہیں بناتے ہیں۔ تو احناف نے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول لیا ہے، اور جبکہ جمہور فقہا نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لیا، اور انہوں نے اس کی توریث میں اختلاف کیا۔ دوستو، 8ویں قسم مقر لہو بنسب محمول علی الغیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان فوت ہو جائے اور سابقہ جو اقسام ذکر کی ہیں ان میں سے کوئی اس کا وارث نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص پایا جائے جس کے بارے میں اس نے ایسی رشتہ داری کا اقرار کیا ہو جو کسی دوسرے کے اوپر محمول ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کے بارے میں مرنے والے نے اقرار کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یا یہ میرا چچا ہے، یا یہ میرا پوتا ہے، تو اب اس صورت میں
پہلی صورت میں جب اس نے اس کو بھائی کہا تو گویا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، اور دوسری صورت میں گویا کہ اس نے دادے کے اوپر نسب کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ گویا کہ یہ میرے دادے کی اولاد ہے، اور تیسری صورت میں اس نے اپنے بیٹے پر ذمہ داری ڈالی کہ گویا کہ یہ شخص میرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ تو ان تین صورتوں کے اندر اس نے جو اقرار کیا ہے، تو اگر اس مرنے والے کا اور کوئی وارث نہ ہو تو جس کے بارے میں اس نے رشتہ داری کا اقرار کیا ہے تو اس کو بھی اس کا ہم وارث شمار کریں گے۔ لیکن یہ وارث بنانا یہ حنفیہ کے ہاں ہی ہے، باقی فقہاء اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ تو اس قسم کا حنفیہ کے ہاں اعتبار 4 شرائط کے ساتھ کیا گیا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں میت نے اقرار کیا ہو وہ مجہول النسب ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اقرار ایسی رشتہ داری کا ہو کہ جس کا ذمہ وہ دوسرے پر آتا ہو۔ جیسے مثال طور پر کسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو اب اس کے اقرار کرنے والے کے والد پر ذمہ داری آ رہی، یا اسی طرح کسی کے بارے میں کہتا ہے یہ میرا چاچا ہے، تو اب اقرار کرنے والے کے دادا پر ذمہ داری آ رہی۔ اور اگر اقرار ایسا کرتا ہے کہ جس میں اس کی اپنی ذات پر محمول ہو رہا ہے، جیسے کسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو بس اس کے اقرار کرنے سے ہی نسب ثابت ہو جائے گا، اس کے لیے اور ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اقرار کا کوئی ثبوت نہ ہو، یعنی کہ میت نے اقرار کیا ہو اور اس کے والد نے اس کی کوئی تصدیق وغیرہ نہ کی ہو، تو اگر تو والد کا کوئی ثبوت پایا جاتا ہے، اس کی کوئی تصدیق پائی جاتی ہے، تو پھر نسب ثابت ہو جائے گا، اور وہ مقر لہو جو ہے وہ اقرار کرنے والے کا بھائی شمار ہوگا، چاہے بعد میں اقرار کرنے والا وہ اپنے اقرار سے رجوع بھی کر لے تو نسب پھر بھی ثابت شدہ رہے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر ہی فوت ہوا، تو یعنی جس آدمی نے کسی دوسرے کے بارے میں اقرار کیا تھا نسب کا، تو مرتے دم تک وہ اس اقرار پر باقی بھی رہا ہو، اور اگر مرنے سے پہلے اس نے اپنے اقرار سے رجوع کر لیا ہو تو پھر اس صورت میں یہ قسم بھی ورثاء میں سے شمار نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ بات تو ذہن میں رہے کہ یہاں پر ہم مقر لہو کے لیے جو وراثت کے استحقاق ثابت کر رہے ہیں تو یہ وصیت کے معنی کے اعتبار سے ہے، کیونکہ نسب تو ثابت ہی نہیں ہے، تو جب نسب ثابت نہیں ہے تو وراثت بھی ثابت نہیں ہے، تو یہ وصیت کے اعتبار سے ہم مقر لہو کو وارث بنا رہے ہیں۔ اگر کسی مرنے والے کی سابقہ اقسام میں سے کوئی وارث نہ ہو تو 9 نمبر پر ہم اس شخص کو اس کا وارث سمجھیں گے کہ جس کے بارے میں اس نے کل مال کی یا تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کر کے گیا ہو۔ تو اب اس صورت میں ویسے تو تہائی سے زیادہ کی وصیت کرنا درست نہیں ہے، تو اگر اور کوئی اس کا وارث نہ ہو اور بس ایک وہی شخص ہے کہ جس کے لیے اس نے تہائی سے زیادہ یا سارے مال کی وصیت کر کے گیا ہے، تو ہم اس شخص کو بھی میت کا وارث بنائیں گے۔ اور 10ویں قسم بیت المال کی ہے کہ یعنی کوئی مرنے والا مر جائے اور مذکورہ اقسام میں سے اس کا کوئی وارث نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس کا ترکہ مسلمانوں کے بیت المال میں رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں ہیں، جبکہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مال عام فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن حنفیہ نے بھی بیت المال کو اس وقت مصرف بنایا ہے طریقہ کا کہ جب کہ بیت المال وہ منتظم ہو، باقاعدہ طور پہ اس کا نظام ہو، اور بیت المال کا جو چیئرمین ہو، اس کو چلانے والا،
وہ عادل آدمی ہو اور مسلمانوں کی ضروریات پر ہی خرچ کرتا ہو۔ لیکن آج اس زمانے کے اندر کہ جب مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں اور ایسے طبقے ان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں کہ جو بالکل عیاش اور دنیا پرست ہیں اور جو ملکی خزانے کو اپنے ذاتی مفادات کے اندر کھلم کھلا عیاشی کے ساتھ اڑاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ بیت المال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور بجائے وراثت کو بیت المال میں دینے کے عام فقراء، مساکین اور اسی طرح دینی مدارس کے رہائشی طلبہ ہیں ان کے اوپر خرچ کر دیا جائے۔ آخری بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ ان 10 قسموں میں سے آج صرف اور صرف 3 قسمیں ہی قابل عمل ہیں۔ ایک تو اصحاب الفرائض ہیں، دوسرے نمبر پہ نسبی عصبات ہیں، اور تیسری ذوی الارحام ہیں۔ اس کے علاوہ باقی قسمیں وہ صرف اور صرف عملی طور پر نہیں پائی جاتی ہیں، بلکہ صرف اور صرف کتابوں کی حد تک ہی ہیں۔ تو آج کل عام طور پہ وراثت کے پیش آنے والے مسائل کے اندر انہی 3 قسم کے ورثاء کے اوپر مال کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔